قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے کوئی جاندار روئے زمین پر مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، اللہ تعالیٰ اس کے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے پڑھنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے جہاں وہ سونپا جائے گا. کُلٌّ فی کتاب مبین، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک واضح ڈاکیومنٹ کے اندر محفوظ ہے. اب جب میں چھوٹا تھا تو بڑا مشکل سے تصور قائم کرتا تھا علماء سے سن کر کے ایک اعمال نامہ ہے اور ایک تقدیر کا پیج ہے کہ جس پر ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے. ظاہر ہے اس وقت تک ہمارا ذہن جو ہے وہ صرف کاغذ پر لکھی ہوئی چیز سے متعارف تھا، لیکن اب کمپیوٹر نے آ کے ایک سافٹ ویئر کا تصور اور سافٹ ڈاکیومنٹ کا تصور دیا ہے. اب ذرا اس کو کنسیو کرنا آسان ہو گیا ہے، لیکن ہرگز ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ سافٹ فارم میں ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ تو آج تک کی انسان کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے ذہن کی جو اس نے کی ہے. خود انسان کا ذہن قیامت تک کہاں تک پہنچنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، اس سے بھی بہت آگے ہے. لیکن بہرحال یعنی کمپیوٹر کے آنے سے ذرا وہ تصور کرنا ذرا آسان ہو گیا ہے، لیکن وہ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے اس کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ ہمارے ڈاکیومنٹ سے بھی کتنے سافٹ ہوں گے، وی ہیو نو آئیڈیا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پھر اس نے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یقیناً اگر تم کہو گے کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد تو لازماً کافر کہیں گے کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم مؤخر کرتے ہیں ان سے عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک مخصوص مدت تک، تھوڑی سی مخصوص مدت تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو یہ کہیں گے کہ کس چیز نے روک لیا عذاب کو. أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، سن لو کہ جب وہ ان پر آئے گا، لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، تو پھر وہ ان سے ٹلے گا نہیں. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر یقیناً ہم چکھائیں انسان کو مزہ اپنی جانب سے کسی رحمت کا، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس سے وہ نعمت چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو پھر یہ مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. یعنی لو جی ساری قسمت اتنا مصیبتیں ہی صرف رہ گئی ہیں، ساری وہ جو نعمتیں ہیں ان کو بھول جاتا ہے. یہ سارے جو محاورے بنے ہوئے ہیں مختلف زبانوں کے اندر، یہ سارے جو ہیں یہ آپ سمجھیے کہ یہ ملحدانہ محاورے ہیں، لیکن ہماری زبان پر بھی آتے ہیں. غریباں نے روزے رکھے تو دن بڑھے آ گیا، بالکل وہ یہی چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور مہربانیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور اس کی طرف سے جو مصائب و تکالیف آئے ہیں اور ان کو سامنے رکھ کر جو ہے ایک یعنی ورڈکٹ پاس کر دیتا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دیتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور اگر ہم چکھاتے ہیں انسان کو نعمتوں کا مزہ تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو ضرور کہتا ہے کہ دور ہو گئیں سب سختیاں مجھ سے. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور پھر وہ پھولے نہیں سماتا اور فخر کرنے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، شاید تم چھوڑنے والے ہو اس میں سے کچھ جو وحی کیا جا رہا ہے اے نبی آپ کی طرف. وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. أَن يَقُولُوا، کہ وہ یہ کہیں گے لوگ، لولا انزل علیہ کنز، کہ اس پر کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں ہوا. او جاءہ معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا ہٹا بچو کرنے کے لیے، جس سے اندازہ ہو کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کوئی نمائندہ ہے. جیسے کسی ملک میں کوئی کسی دوسرے ملک کا سفیر جاتا ہے تو بھی بہرحال ہوٹر بھی بجتا ہے اس کے آگے، اور اس کے آگے کوئی نہ کوئی
کوئی پولیس والا جو ہے یا کوئی ملٹری پولیس کا کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے آگے ہٹو بچو کرتا ہے کہ کوئی ڈگنیٹری آ رہا ہے، اللہ کا رسول ہو اور اس کے سامنے کوئی اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہ ہو، یہ دل کو لگتی نہیں ہے بات۔ انما انت نذیر، اے نبی تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کارساز ہے۔ ام یقولون افترا ہو، کیا یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد نے یہ قرآن خود گھڑا ہے؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہو کہ اچھا تم پھر لاؤ 10 جیسی ہی اس صورتیں گھڑ کر، ودعوا من استطعتم، پھر جس کو چاہو بلا لو اپنی مدد کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ جو چیلنج ہے قرآن مجید کا، یہ 3 لیولز پر آیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ حج میں آیا کہ اگر تمام جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اس جیسا قرآن لانے کے لیے، لا یاتون بمثلہ، تو وہ نہیں لا سکیں گے اگرچہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اس کے بعد پھر یہ آیت آئی کہ اچھا چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ، اور اس کے بعد جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ خود گھڑا ہے تو تم بھی گھڑ کے لے آؤ، ایک صورت ہی لے آؤ۔ 1400 سال سے یہ چیلنج ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن آج تک بھی کچھ بھی پروڈیوس کر کے، ایک صورت بھی پروڈیوس کر کے نہیں لائی گئی کہ یہ دیکھو قرآن کے مقابلے کا۔ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہارا یہ چیلنج قبول نہ کریں، تمہاری بات نہ مانیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لینا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوا ہے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو تم اس کے سامنے سر جھکاتے ہو کہ نہیں؟ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو کوئی بھی دنیا کی زندگی اور اس کی رونق کا طالب ہے، نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم بدلہ دے دیں گے ان کو ان کے اعمال کا پورا فیہا، دنیاوی کی زندگی میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ہاں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں صرف آگ ہے۔ وحبط ما صنعوا، اور جو کچھ بھی انہوں نے بنایا تھا وہ سب کا سب برباد ہو جائے گا دنیاوی زندگی ہی میں، وباطل ما کانوا یعملون، اور ضائع ہو جائیں گے ان کے سب اعمال جو انہوں نے کیے ہوں گے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، ویتلوہ شاہد منہ، اور آ جائے اس کے ساتھ ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی تھی، اماماً، رہنما، ورحمتاً، اور باعث رحمت، اولئک یؤمنون بہ، تو یہی لوگ ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں اس پر، ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے، من الاحزاب، گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، تو اس کے وعدے کی چیز جو ہے جس کا وعدہ اس سے کیا گیا ہے وہ آگ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے نبی آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیں، انہ الحق من ربک، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، ایسے ہی لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، ویقول الاشہاد، اور گواہی دینے والے کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ گھڑا تھا، جھوٹ کہا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سنو ایسے ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونھا عوجا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ نہیں ہیں ایسے کہ عاجز کر سکیں اللہ تعالیٰ کو زمین میں، وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کا اللہ کے سوا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا۔ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب کو ملٹیپلائی کیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور کیونکہ شدت کفر کی بنا پر نہ وہ طاقت رکھتے تھے کہ کوئی بات سن سکیں، اور نہ ہی یہ طاقت رکھتے تھے کہ وہ دیکھ سکیں۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے ہیں، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو بھی وہ جھوٹ اللہ پر باندھتے ہیں وہ سب کا سب ان سے گم ہو جاتا ہے۔ لا جرم، حقیقت یہ ہے، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کہ یہ آخرت میں نقصان ہی سے دوچار ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے، واخبتوا علی ربہم، جو اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں،
عاجزی اختیار کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دو گروہ ایسے ہیں کہ ایک شخص اندھا اور بہرا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہے، حل یستویان مثلا، کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ سمجھ نہیں آتے تمہیں؟ مت ماری کے بالکل تمہاری۔ اب شروع ہوا وہ رسولوں کا تذکرہ، پہلے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ دنیا میں وہ آئے ہیں، سب سے پہلے نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر یہ سلسلہ چلے گا، اور آخر میں حضرت موسیٰ کا تھوڑا سا ذکر کر کے تو پھر وہ جو آخری بنیادی مضمون ہوتے ہیں ان پر یہ صورت اختتام پذیر ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، کیا کہتے ہوئے؟ انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا، پھر وہ نوٹ کیجئے سورہ اعراف والی بات کہ نبی قوم کو خطاب کرتا ہے اور جواب سردار دیتے ہیں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں اپنے جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یہ بڑا اہم مضمون ہے، اس کو سمجھ لیجئے، اور ہم نہیں پاتے تیری پیروی کرنے والوں کو مگر جو ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ ہیں اور بڑی سپرفیشل سوچ والے۔ انبیاء کرام کی دعوت سردار تو مانتے نہیں اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ، اور وہ ساتھ جو ہے وہ نبی کو یہ تانا بھی دیتے ہیں کہ ہم میں سے جو سارے سینسیبل لوگ ہیں ان میں سے تو کسی نے تیری بات مانی نہیں، اور ہمارے گھٹیا درجے کے لوگ ہیں، نچلے درجے کے لوگ ہیں جن کی سوچ بھی بہت کم ہے، شیلو سی ہے، وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کریڈیبلٹی کو نہیں تمہارے فکر کی۔ آج بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم تمہارے اندر ہمارے مقابلے میں کوئی فضیلت نہیں پاتے، یعنی تمہیں کوئی ہم پر ایج حاصل نہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتی، بل نظنکم کاذبین، بلکہ سچ پوچھو تو ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ گریجولی وہ بات جو ہے وہ سردار، یعنی ایک دم سے اگر جھوٹا کہہ دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ سمجھے کہ یار بڑی چنگی بلی گل کر رہا ہے، تو خاموش جھوٹا کہی جا رہے ہیں۔ یعنی پہلے انہوں نے کہانی لمبی کی ہے کہ ایک لاجک دیا ہے کہ ہم میں سے جو مانے ہوئے سمجھدار لوگ ہیں وہ تو تمہاری بات کو کریڈیبلٹی نہیں مانتے تمہاری، اور تمہاری بات کو کوئی ویٹ نہیں کر رہے، اور ہٹیا لوگ کر رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سچ پوچھو تو جھوٹی کہہ رہے ہو۔ قال یا قوم، اچھا اب نوح علیہ السلام سرداروں کے سوال کا جواب دیتے ہیں، لیکن یا ایھا الملأ کہہ کر نہیں، اے سرداروں نہیں، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر تم مجھے پاؤ اپنے رب کی طرف سے کھلی گواہی پر، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اس نے مجھے بطور خاص اپنی رحمت سے نوازا ہو، فأمیت علیکم، اور اندھا رکھا گیا ہو اس سے تمہیں، ان نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں تم کو، وانتم لہا کارہون، جبکہ تمہیں یہ ناپسند ہو۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، ووٹ نہیں مانگتا، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں جب کوئی شخص جو ہے وہ دین کی بات کرے، بسوں میں گاڑیوں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے بڑی وعظ و نصیحت کی بڑی عمدہ بات کہتا ہے اور لوگ بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کوئی چیز بیچنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر سارا کا سارا جو ہے کہ یہ ساری کہانی تھی، اصل میں اس نے یہ کام کرنا تھا۔ نبی جو ہے اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، جو بات میں کہہ رہا ہوں تمہاری خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ چیز جو ہے یہ پھر امپریس کرتی ہے کہ ہاں اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں ہمارے پیچھے پھر رہا ہے، کیوں منتیں کرتا پھر رہا ہے۔ تو ما اسألکم علیہ مالا، میں اس سروس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، یقیناً میری اجرت تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں
سرداروں کو مخاطب نہیں کر رہے، لیکن وہ جو انہوں نے بات کہی تھی کہ ہم میں سے گھٹیا لوگ کمی کاری جو ہیں وہ تمہارے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سننا بھی چاہیں تو ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں۔ یونس علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور میں تمہیں خوش کرنے کے لیے، تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے ایمان والوں کو نہیں نکال سکتا اپنی محفل سے، تم نے آنا آؤ، نہیں آنا تو دفع ہو جاؤ۔ اِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں تمہیں جاہل پاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ گھٹیا درجے کے کم فہم لوگ ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں تمہیں کم فہم پاتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم کون بچائے گا مجھے اللہ سے اگر میں انہیں دھتکار دوں۔ افلا تذکرون، تمہیں کوئی سینس نہیں ہے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے کلیم نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ یہ کلیم کیا ہے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں یہ کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو خیر سے نہیں نوازے گا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے ان کو نکالا تو پھر میں ظالموں میں شامل ہوں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، انہوں نے کہا نوح یقیناً ہمارے درمیان بہت بحث ہو گئی۔ قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تم نے ہم نے بحث کی اور خوب بحث کی۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو پھر لیا جو لانا ہے تم نے، جس سے تمہیں تھریٹ کرتا رہتا ہے، اگر تو سچا ہے، نہیں یہ سب کرنا کر لے۔ قال نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا انما یاتیکم بہ اللہ، بے شک عذاب تو اللہ ہی لائے گا، ان شاء اگر اس نے چاہا، وما انتم بمعجزین، لیکن جب عذاب آئے گا تو تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکو گے۔ ولا ینفعکم نصحی، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتی تمہیں میری خیر خواہی، ان اردت، اگر میں چاہوں، ان انصح لکم، کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہو، ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کے حضور تم لوٹ آئے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پاس سے گھڑا ہے یہ قرآن؟ قل، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے خود یہ قرآن گھڑا ہوتا تو میرے اوپر ذمہ داری ہے میرے جرم کی، وانا بریء مما تجرمون، اور تمہارے جرائم کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح کو وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کیا ہے نوح، اب تمہاری قوم میں سے جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے ہیں، اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ، پر تو غمگین نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ان کی حرکتوں پر۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے، یعنی ہماری سپرویژن میں کشتی بناؤ، ہماری نظروں کے سامنے اور ہماری وحی کی روشنی میں۔ فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اب ظالموں کے لیے میرے سامنے پلیڈ نہ کرنا، سفارشی نہ بننا۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ سب کے سب غرق ہونے والے ہیں جو آج تک ایمان نہیں لائے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی ان کے پاس اس وقت جب وہ کشتی بنا رہے تھے، خشکی میں کھڑے، دور دور تک پانی نہیں تھا، تختے لا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ان میں کیل ٹھونک رہے ہیں۔ کلما مر علیہ ملأ من قومی، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے، سخروا منہ، تو ان پر ہنستے کہ دیکھو لوگوں، ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ پاگل ہے، دیکھو ہے پاگل، خشکی میں کشتی بنا رہا ہے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان تسخروا منا، اگر آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، جیسے تم ہنس رہے ہو ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر دائمی عذاب حلال ہو جائے، یعنی اس پر آن پڑے۔
حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور پانی کے تنور نے جوش مارا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے حکم دیا کہ سوال کر لو اپنی کشتی پر ہر قسم کے نر و مادہ جوڑے جانوروں کے، واہلک، اور اپنے گھر والوں کا، الا من سبق علیہ القول، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں ہمارا حکم صادر ہو چکا ہے، یعنی آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا جو آپ پر ایمان نہیں لائے۔ ومن آمن، اور تمام ایمان والوں کو بھی سوال کر لو، وما آمن معہ الا قلیل، اور ان پر ایمان تو کم لوگ ہی لائے تھے۔ وقال ارکبوا فیہا، اور کہا نوح نے سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری بہم، اور وہ کشتی انہیں لے کر چل رہی تھی، فی موجن، ایسی موجوں میں، کل جبال، جو پہاڑوں جتنی اونچی تھی۔ ونادى نوح نبنہ، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور جو دور کنارے پر کھڑا تھا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا، پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ قالا، بیٹا کافر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب جو ایمان لا چکے ہیں وہی ہیں، اور ایمان لانے والا نہیں ہے۔ بیٹا کہنے لگا، قالا سآوی الی الجبل، میں پہاڑ سے پناہ لے لوں گا، یاسمنی من الماء، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ قالا، نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی پناہ دینے والا، بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، ہاں جس پر اللہ تعالیٰ خود رحم فرمائے۔ وحال بینہما الموج، اور باپ بیٹے کے درمیان ایک بڑی موج آئی پانی کی، فکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وقیلا یا ارض ابلعی ماءکی، اور کہا گیا اے زمین نگل جا اپنا پانی، و یا سماء اقلی، اور اے آسمان تھم جا، وغیض الماء، پانی اتر گیا، وقضی الامر، معاملہ چکا دیا گیا، واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ جا کر لگ گئی۔ وقیلا، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، لعنت ہے ظالموں پر۔ ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال، اور عرض کی، ربی ان ابنی من اہلی، ربا میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قال یا نوح انه لیس من اہلک، نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اب نبی جو ہے اس کے اہل کون ہوتے ہیں؟ اس پر ایمان لانے والے، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ انه امن غیر صالح، یقیناً وہ ایک غیر صالح عمل ہے، سراپا غیر صالح ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہ کر مجھ سے۔ انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تم کہیں جاہلوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح نے عرض کی کہ ربا میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکن من الخاسرین، تو میں نقصان سے دوچار ہونے والے میں شامل ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، قیل یا نوح اہبط بسلام منا، کہا گیا اے نوح اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ ہماری جانب سے، وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اور برکت نازل ہوں تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، وامم سنمتعہم، اور کچھ ایسے گروہ ہیں جنہیں ہم دنیاوی فائدہ پہنچائیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور پھر ان کو ہماری جانب سے دردناک عذاب ملے گا۔ اب کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، اس کے بعد جتنی بھی نوع انسانی ہے وہ سب انہی کی اولاد ہے، ان کے بیٹوں، مختلف بیٹوں سے مختلف نسلیں بڑی بڑی چلی ہیں، یہ حامی النسل اور سامی النسل، یہ سارے جو ہیں یہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے مختلف بیٹے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے نبی ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، اور نہ آپ نہ آپ کی قوم اس کو جاننے والی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، تو صبر کیجئے، بے شک انجام کار تو اللہ سے ڈرنے والے کے حق میں ہوگا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وہی انداز جو ہم سورہ اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں کہ دوبارہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے نوح کو ہم نے
ہود کو ان کی قوم ان کے بھائیوں کی طرف بھیجا بس ویلا عادن اخاہم ہودا، اور قوم ہود کی طرف ان کے بھائی صالح کو ان کے بھائی ہود کو، قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو، قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، یقیناً تم جھوٹ گھڑنے والے ہو، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، یقیناً میرا اجر تو علی الذی فطرنی، اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں کوئی شعور نہیں ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ فرمائے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مت موڑو منہ بندگی سے مجرم بن کر، قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، انہوں نے بھی کہا کہ اے ہود تمہارے پاس کوئی واضح نشانی نہیں لائے، وَنَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور صرف تمہارے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہ ہی ہم تجھے ماننے والے ہیں، إِن نَقُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ مبتلا کر دیا ہے تم کو ہمارے معبودوں میں سے کسی نے اس نقصان سے، یہ تو تمہاری مت ماری گئی ہے، قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ، حضرت ہود نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، وَاشْهَدُوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں تمہارے شریکوں سے بیزار ہوں، مما تشرکون من دونہ، جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، فکیدونی جمیعا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے کسی خدا کا جو آسیب ہے وہ تم کو پڑا ہے، انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں اس آسیب کا انکار کرتا ہوں، بلکہ جو تم نے کرنا ہے وہ کر لو، فکیدونی جمیعا، سب مل کر میرے خلاف چال چلو، ثم لا تنظرونی، پھر مجھے کوئی مہلت نہ دینا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور کوئی زمین پر چلنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے، یہ ہولڈ جو ہے نا کسی بھی جانور کی، ایون انسان کی، اگر اس کے بال آپ کے ہاتھ میں آ جائیں تو اچھا بھلا طاقتور آدمی بے بس ہو جاتا ہے، اور جانور کا بھی ایسے ہے کہ اگر جانور کے پیشانی کے بال آپ ہولڈ کر لیں تو جانور آپ کی گرفت میں آ جاتا ہے، تو اسی محاورے کو استعمال کیا گیا ہے کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کے پیشانی کے بال اللہ تعالیٰ نے پکڑے ہوئے ہیں، یعنی ہی ہیز فل کنٹرول آن ایچ اینڈ ایوری لیونگ بینگ آن ارتھ، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب ملتا ہے صراط مستقیم پر چل کر، یعنی اگر آپ صراط مستقیم پر جائیں گے تو آپ وہ صراط مستقیم کی منزل کیا ہے؟ تمہارا رب، فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو اس کے باوجود تو بس سن لو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، میں نے تم تک پہنچا دیا ہے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا تھا تمہاری طرف، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور جانشین کر دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہاری جگہ، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ مَعَهُ، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو تو نجات دی، برحمت منا، اپنی مہربانی سے، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو نجات دی سخت عذاب سے، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور رہے وہ عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہیں ہر ظالم و سرکش سردار کی پیروی کی، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، آخرکار آن پڑی ان پر اس دنیا میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت میں بھی پڑے گی، أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو آگاہ ہو جاؤ، یقیناً قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ الْقَوْمِ هُودٍ، خبردار رہو پھٹکار پڑی قوم عاد پر جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھی ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو علیہ السلام، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ عبادت کرو اللہ کی، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے،
ہوا انشاکم فی الارض، اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں زمین میں اسٹیبلش کیا، فاستغفروہ، پس اسی سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی۔ قالوا یا صالح، تو وہ کہنے لگے صالح قد کنت فینا مرجوا، اوہو تم تو ہماری آنکھوں کا تارا تھے، ہماری امید کا تارا تھے، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ بڑا ایک ذہین آدمی ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے اور وہ ہماری قوم کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یعنی مسکے لگانا کہ ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں۔ اس سے پہلے اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، لیکن یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کی بندگی ہمارے، جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً جس طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں بہت شک میں مبتلا ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ، صالح نے کہا ہے میری قوم علیہ السلام، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پر کہ اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی جانب سے، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو پھر کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں ہی اس کی نافرمانی کروں؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، اور نہیں اضافہ کر سکتے تم میرے لیے سوائے نقصان کے۔ يا